یہ رحیم یار خان کی شہناز ہے جس نے اپنے شوہر کی محبت میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسے گردہ عطیہ کیا ہے، کیونکہ اس کا شوہر 1 سال سے گردے کے امراض میں مبتلا تھا۔ بلڈ پریشر ہائی ہوا اور بلڈ پریشر ہائی ہونے کے بعد سے اس کے گردوں پہ اس کا بہت اثر ہوا، دونوں گردے فیل ہو گئے۔ اور چونکہ وہ اپنی شوہر سے بہت محبت کرتی ہے، ان کی شادی کو 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا ہے اور اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے شوہر کو گردہ عطیہ کیا ہے، اور اب اس کا شوہر جو ہے وہ بہتر ہو چکا ہے، کیونکہ گردہ جو ہے اس کی پیوند کاری ہو چکی ہے۔ پاکستان میں کئی ہاسپٹلز ہیں جہاں پر پیوند کاری کی جا رہی ہے، اور پنجاب ہیومن آرگن اتھارٹی کی اجازت سے جن ہاسپٹل میں اجازت دی گئی ہے وہاں پر گردے کے اور اس کے ساتھ ساتھ لیور کے ٹرانسپلانٹ کیے جا رہے ہیں۔ جناح ہسپتال میں 2002 کے بعد سے دوبارہ آرگن ٹرانسپلانٹ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور عصمت اللہ کے کا ٹرانسپلانٹ سے ہی یہ پہلی پیوند کاری جناح ہاسپٹل میں 2002 کے بعد سے 2023 میں شروع کی گئی ہے۔ چونکہ اس میں عصمت اللہ جو کہ ایک موٹر سائیکل مکینک ہے، اس کی بیوی نے عطیہ کیا ہے، اور اس وقت سکرین پہ آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ آپریشن کامیاب ہوا، اس کے بعد اس آپریشن کی تیاری میں کیا کچھ ہوا، اور پروفیسر نوید اقبال کی سربراہی میں یہ پہلی ٹرانسپلانٹ سرجری کی گئی ہے، اور جہاں پر مفت تمام تر سہولیات جو ہے مفت دی گئیں، ادویات تک مفت دی گئیں، اور ٹرانسپلانٹ کیا گیا، اور دونوں مریض ڈونر بھی اور مریض دونوں جو ہیں اس وقت مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں، اور انتہائی نگہداشت وارڈ سے انہیں علیحدہ سے وارڈ میں رکھا گیا ہے۔ 4 روز سے یہ لوگ منتقل ہو چکے ہیں، یعنی کہ ابھی ہاسپٹل میں ہی ہیں، ان کی کیئر ویسے ہی کی جا رہی ہے، اور جس طریقے سے ٹرانسپلانٹ کا ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے اسی طریقے سے پروسیجر یہاں پہ اڈاپٹ کیا گیا۔ اس کامیاب آپریشن پر پوری ٹیم جو ہے بہت خوش ہے۔ عصمت اللہ اور اس کی بیوی شہناز دونوں بہت زیادہ خوش ہیں، اور شہناز زیادہ خوش ہے کیونکہ اس کا شوہر ٹھیک ہو چکا ہے۔ ابھی ایک گردہ عطیہ کیا ہے، لیکن شہناز کی فیلنگ کیا ہے، کیا وہ مزید دوسرا گردہ اپنے شوہر کو عطیہ کرنا چاہے گی؟ اس کے علاوہ اس وقت عصمت اللہ کی کیا فیلنگز ہیں، وہ کن کن ہاسپٹل میں گیا اور کتنے پیسے اس سے ڈیمانڈ کی گئی گردوں کے حوالے سے، وہ آگے چل کر آپ کو ہم سنائیں گے۔ ایک مریض کا اب تک ٹرانسپلانٹ ہو چکا ہے، وہ مریض کا تعلق رحیم یار خان سے ہے، 30 سال اس کی عمر ہے، موٹر مکینک ہے، عصمت اللہ اس کا نام ہے۔ عصمت اللہ جو ہے اس وقت جناح ہاسپٹل میں موجود ہے، اور آپ میرے یہ ڈریس دیکھ رہے ہیں، یہ صرف عصمت اللہ کی سیفٹی کے لیے ہے۔ ماسک بھی پہنا ہے، سر پہ کور بھی اس لیے کیا ہے تاکہ چونکہ اس کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے اور یہ میجر سرجری ہوتی ہے، اور کسی قسم کے اس کو جراثیم نہ لگیں، اس سے بچانے کے لیے میں نے خود کو بھی کور کیا ہے۔ آپ کو میں عصمت اللہ کے پاس لے کے جا رہی ہوں، اور عصمت اللہ سے ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ یہاں پر آیا، اور اس کے بعد سے چونکہ پہلی مرتبہ سرکاری ہاسپٹل میں ٹرانسپلانٹ کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو اس وجہ سے اس حوالے سے مزید ہم عصمت اللہ سے آپ کی بات کرواتے ہیں۔ جی عصمت اللہ، آپ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ طبیعت کیسی آپ کی؟ ٹھیک، شکر الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ اچھا عصمت اللہ، آپ کو یہاں کے ٹرانسپلانٹ کا کیسے پتہ چلا؟ یہاں پہ پاکستان کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ بھی ہے، آپ وہاں پہ کیوں نہیں گئے؟ وہاں سے ٹرانسپلانٹ کیوں نہیں کروایا؟ میں گیا تھا، پی کے لائی میں بھی گیا تھا، پال شفا ہاسپٹل میں بھی گیا تھا، انہوں نے پیسے بہت مانگے، اس لیے نہیں کرا سکا اسے۔ اچھا، یہاں کا آپ کو کس نے بتایا کہ جناح ہاسپٹل میں ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے؟ ڈاکٹر سلمان صاحب کی کال گئی تھی، تو اس نے کہا کہ تم ادھر آ جاؤ، پھر ادھر آ کے ٹیسٹ کرائے ہیں، سب کلیئر ہو گئے، تو پھر الحمدللہ اس نے آپریشن کر دیا۔ اچھا، یہاں پر کوئی آپ کے پیسے لگے ہیں؟ نہیں، پیسے نہیں لگتے، دوائیاں بھی فری ہیں، پیسے بھی کوئی نہیں۔ آپ کو یہ گردہ جو ہے کس نے دیا ہے؟ وائف نے۔ صحیح، تو مجھے یہ بتائیں کب سے آپ کو یہ مسئلہ تھا؟ آپ کا ایک ہی گردہ خراب ہے کہ دونوں گردے تھے؟ دونوں خراب، تفصیل تھوڑی سی بتائیں۔ دونوں گردے بلڈ پریشر سے خراب ہو گئے تھے، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے دونوں خراب ہو گئے۔ بلڈ پریشر کی دوائیاں نہیں لیتے تھے آپ؟ پہلے نہیں، پہلے صحیح تھا، ایک دم تیز ہوا، ٹینشن کی وجہ سے۔ ٹینشن کی وجہ سے ہوا، ٹھیک ہے۔ آپ نے سنا عصمت اللہ کی بات کہ ٹینشن کی وجہ سے ایک دم سے بلڈ پریشر ہوا، اور بلڈ پریشر جو ہے اس کا اثر گردوں پہ پڑا، جس کے بعد سے دونوں گردے متاثر ہوئے۔ ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ لوگ جو ہیں اس وقت بلڈ پریشر کے مریض ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ بلڈ پریشر چیک نہیں کرواتے، اور جب بلڈ پریشر چیک نہیں ہوتا، جب ایک دم بلڈ پریشر چڑھتا ہے تو وہ کسی نہ کسی جسم کے اعضاء پر متاثر کرتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے عصمت اللہ ہے۔ اس وقت ان کی مسز بھی
اس وقت جناح ہاسپٹل میں ان کے ساتھ ہی ایک بیڈ چھوڑ کر دوسرے بیڈ پر ہیں. ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. آپ نے ظاہر آپ کے شوہر ہے، ایک آپ نے مثال دوبارہ سے کام کی. ہمارے ہاں مشرقی عورتیں ہمیشہ اپنے شوہروں کے اوپر قربان ہوتی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح آپ کو خیال آیا ہے کہ مجھے اپنے میاں کو بچانا ہے اور گردہ اسے دینا ہے؟ مجھے اس کی تکلیف دیکھ کے برداشت نہیں ہوتا تھا، اسی لیے میں نے فیصلہ خود کیا، ابھی میں نے اسے گردہ دینا ہے. میں اس فیصلے پہ خود راضی تھی. جب بہن بھائی کسی کا بھی تو نہیں چلتا تھا، پھر میں ہی تو ہے اسی گھر میں ہی دینے کو تیار تھی، اور کوئی چارہ نہیں تھا ہمارے لیے. صحیح. آپ نے ان کی مسز کی بات سنی، شہناز کی، جو کہ عصمت اللہ کی مسز ہیں، اور انہوں نے گردہ دیا. یقیناً جیسے پاکستانی خواتین اپنے شوہر کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کو ایک گردہ دیا، اور میرا خیال ہے اگر دوسرا گردہ بھی اگر کہیں گے تو یہ شاید ان کو دے دیں. جناح ہاسپٹل کے اندر عصمت اللہ کے گردے کی ٹرانسپلانٹ کے بعد ایک امید کی نئی کرن جاگ اٹھی ہے. اس کے بعد اور بھی ٹرانسپلانٹ کیے جائیں گے، اور یہاں کی جو انتظامیہ ان سے اس حوالے سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا ہے کہ آئندہ ہفتے بدھ کے روز سے ایک اور ٹرانسپلانٹ کیا جائے گا. اور یہ جتنا بھی سسٹم یہاں پہ ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے کیا جا رہا ہے، یہاں کی تمام جو یورولوجی ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹرز ہیں وہ مل کے اس ٹرانسپلانٹ کو کر رہے ہیں. اور ٹرانسپلانٹ کے لیے سب سے پہلے پنجاب آرگن اتھارٹی جو ہے، ہیومن آرگن اتھارٹی، اس سے اجازت لینا پڑتی ہے. تو یہاں پر ہاسپٹل کے انتظامیہ نے، یہاں کے جو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ اجازت لی. اجازت لینے کے بعد یہاں پر ٹرانسپلانٹ کیا جا رہا ہے. تو وہ لوگ جو ٹرانسپلانٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جن کسی کا کڈنی کا مسئلہ ہے، وہ یہاں پر آئیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب آرگنز اتھارٹی ہے، فوٹا، ان کے پاس بھی جانا پڑے گا آپ کو، پیہوٹا کے پاس، اور وہاں جا کر آپ کو پوری ڈیٹیلز دینی پڑیں گی. ساری چیزیں ڈیٹیل سے لینے کے بعد آپ یہاں پر آرگن کا ٹرانسپلانٹ جو ہے، یعنی کڈنی کا ٹرانسپلانٹ کروا سکتے ہیں. آپ نے عصمت اللہ اور شہناز کی گفتگو سنی، اور ہاسپٹل انتظامیہ کے مطابق پہلے کامیاب آپریشن کے بعد سے اب مزید آئندہ ہفتے دوبارہ ایک اور نئی مریض کی سرجری کی جائے گی، پیوند کاری کی جائے گی. اس حوالے سے تمام تر انتظامات مکمل ہو چکے ہیں، اور ایک نئی لسٹ بھی تیار کر دی گئی ہے جس میں ہر ہفتے ایک مریض کا پیوند کاری کی جائے گی. لاہور میں پیوند کاری کا سلسلہ 1986 سے شروع ہوا، میں ہاسپٹل سے، اس کے بعد دیگر ہاسپٹل میں بھی یہ ٹرانسپلانٹ ہوتے رہے. لیکن چونکہ اللیگل کام ہوتا تھا، اس وجہ سے یہ پروسیجر جو ہے وہ روک دیا گیا. اب پنجاب ہیومن آرگن اتھارٹی بنائی گئی ہے، اور ان کی اجازت سے ہی پیوند کاری چاہے گردے کی ہو یا لیور کی ہو وہ کی جاتی ہے. تو 2002 کے بعد سے جناح ہاسپٹل میں اب دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور مریضوں کے لیے مفت چونکہ پیوند کاری کی جا رہی ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. کیونکہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں 20 لاکھ سے 35 لاکھ کے درمیان میں پیوند کاری کی جاتی ہے، چاہے وہ گردے کی ہو یا لیور کی ہو. تو سرکاری ہاسپٹل میں مفت پیوند کاری کی جا رہی ہے، اور اس سے غریب مریضوں کا نہ صرف علاج ہوگا بلکہ ان کی زندگیاں بھی بچائی جا سکیں گی. عصمت اللہ اور شہنازہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں. 4 دن انہیں مزید رکھا جائے گا، اس کے بعد ڈسچارج کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ دونوں صحت مند ہو چکے ہیں، لیکن جو رولز اور ریگولیشنز ہیں پیوند کاری کے بعد، اس کے تحت ان کو ابھی رکھا گیا.